میں ہوں شاہدہ پروین ایکسپریس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا یہ تیسرا دور اقتدار ہے جس میں وہ منتخب ہو کے یہاں پہ آئی ہے۔ اس وقت حکومتی جو ٹیم کی بات کی جائے تو 33 اراکین پر مشتمل ہے، جس میں بشمول وزیر اعلیٰ 16 اراکین جو ہیں وہ کیبنٹ میں ہیں، جبکہ 5 مشیر اور اس کے علاوہ 12 جو ہے معاون خصوصی ہیں۔ لیکن اس پوری حکومتی ٹیم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی خاتون کی نمائندگی نہیں ہے، اور اس پورے صوبے میں اگر دیکھا جائے ان کی جو اسمبلی ہے، چونکہ وہاں پہ ابھی تک خواتین کو ان کی سیٹیں نہیں ملی، تو وہاں پہ تو آلریڈی جو ہے ان کو کسی قسم کی نمائندگی نہیں ہے۔ لیکن اپوزیشن اراکین جو کہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں، ان کی بھی کوئی نمائندگی ان اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تو آئی ہے، یہ تیسری وہ ہے، مگر یہ لوگ جو ہیں خواتین کو وہ عزت نہیں دے رہے جو دینا چاہیے۔ ہم ابھی اپوزیشن میں 5 خواتین ہیں، یہ آپ خود دیکھ رہے ہو، نہ ہمیں کوئی فنڈ انہوں نے دیا، مردوں کو دیا، ہمیں فنڈ نہیں دیا۔ کیوں؟ عورتوں کا کوئی کام نہیں ہوتا؟ ہم چنے ہی عورتوں کے لیے گئے ہیں نا، خواتین کے لیے گئے ہیں، خواتین کے خدمت کے لیے عورتیں اسمبلی میں آتی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، ان کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس وہ آتے ہیں، خواتین مردوں کے پاس تو نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے کچھ ہمارے لیے نہیں کیا۔ انہوں نے کون سے اپنے خواتین کو وزیر بنایا یا مشیر بنایا تھا جو ہم لوگوں کو یہ عزت دیں گے؟ تو لہٰذا میری درخواست ہے ان سے کہ خواتین کو عزت دیں، کوئی عہدے دیں، کوئی فنڈ وغیرہ دیں کہ ہم بھی اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے کوئی کام کریں ترقیاتی اور ان کی سہولت کے لیے۔ اگر بات کریں ان کی پی ٹی آئی کی، جب یہ پہلی دفعہ اس صوبے میں برس اقتدار آئی تو 2013 میں جو ہے الیکشن جیت کر جب یہاں پہ آئی تو اس وقت ڈپٹی سیکرٹری جو تھیں ڈاکٹر مہتاج روغانی، ان کو اس وقت ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی وہ سینٹ انتخابات میں چلی گئی تھیں اور سینیٹر منتخب ہو گئی تھیں، جس کے بعد وہ عہدہ خالی ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی دوسری خاتون کو تعینات نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ 2018 میں محمود خان کی حکومت تھی، وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کو باقاعدہ خواتین بھی ان کے پاس تھیں، اور اس میں کچھ خواتین کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی نمائندگی دی گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ آپ کو ان کی پوری ٹیم میں، حکومتی ٹیم میں کوئی وزیر خاتون نہیں تھیں اور جو کہ خواتین کی نمائندگی کرتی۔ اس کے بعد ابھی گزشتہ سال جب انتخابات ہوئے تو فروری میں دوبارہ پی ٹی آئی برسط اقتدار میں آئی، تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خاتون کو کوئی نمائندگی حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں، پچھلی حکومتوں کا تو میں جواب دہ نہیں ہوں، بہرحال ہم نے ریپریزنٹیشن دی تھی خواتین کو، ان کا ٹھیک ٹھاک یہاں پہ ریزرو سیٹس میں وہ آئی تھی، وہ تو کنسٹیٹیوشنل جو ہے اوبلیگیشن ہے وہ پوری کی گئی تھی، اور کیبنٹ میں کیوں نہیں تھی تو یہ تو پچھلی حکومت کا جواب ہی بنتا ہے۔ اور اس بار تو الحمدللہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ خاتون بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ریزرو سیٹ ہمیں اپنا حق دیں تو ضرور انشاءاللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ اس پہ سیریس غور کر سکتے ہیں کہ وہ کیبنٹ ممبر جو ہے خواتین خواہ ان کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہو۔ صرف ایک ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ہے جو کہ دیا گیا ہے، خاتون ثریا بی بی اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ یہاں پہ تعینات ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے کہنے پہ ان کو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا گیا۔ جو ثریا بی بی ہیں وہ باقاعدہ ایک منتخب رکن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کسی خاتون کو یہاں پہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ جو کہ نمائندگی جس کو حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے معاون خصوصی مشیر میں، تو یہاں پہ پہلے ایک مشال یوسف زئی تھیں جو خاتون، ان کو مشیر بنایا گیا، پھر معاون خصوصی بنایا گیا، لیکن اس کے بعد وہ بھی پارٹی اختلافات کی نظر ہو گئی اور ان کو بھی اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد اب پوری حکومتی ٹیم میں کوئی خاتون کی نمائندگی نظر نہیں آتی۔ پی ٹی آئی حکومت کی کے علاوہ اگر ہم پی ٹی آئی جماعت کی بات کریں تو اس میں بھی کوئی خاص عہدے جو ہیں خواتین کے پاس نہیں ہیں، ان کی کور کمیٹی میں بھی کوئی خاتون شامل نہیں ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اگر ہم گزشتہ حکومتوں کو دیکھیں تو اے این پی کی حکومت کے دور اقتدار میں یہاں پہ باضابطہ ایک پہلی دفعہ خاتون کو جو ہے صوبائی وزیر مقرر کیا گیا تھا محکمہ سماجی بہبود کا، ستارہ ایاز کو، اور انہوں نے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے کام کیا اس پہ، اور اس میں چونکہ سماجی بہبود کے ساتھ جو ہے ترقی نسواں کا بھی شعبہ ہے، تو خاتون ہونے کی وجہ سے ان خواتین کے حوالے سے بھی بہت صوبے میں کام کیا گیا، لیکن اس کے بعد اب تک یہ پورے کے پورے جو جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہاں پہ ہمیں کسی خاتون
خاتون کی نمائندگی نظر نہیں آتی ہے.